بہرحال ایک مختصر نعتیہ کلام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے میں سعادت مندی حاصل کر لوں۔ وہ بھی آج جمعرات کی رات ہے اور کل جمعے کا دن ہے۔ اب یہ بابرکت رات ہے، کل بابرکت دن آنے والا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، درود پڑھنا بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس آدمی کو میرا قرب نصیب ہوگا، میرا نزدیک ہوگا جو آدمی مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ تو زیادہ درود بھیجنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی حاصل ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ بہرحال میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت دو چار باتیں بتانا ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، کھانے کا ٹائم بھی آپ کے لیے ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں لمبی بات کرنے کی بجائے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آج کے اس پروگرام کے تعلق سے، ماشاءاللہ یہ جو مدرسہ قائم ہو کر مجھے معلوم ہو کر چند سال ہی ہوئے، جس کے سرپرست کتنے سال بولا نا 11 سال ہوئے ماشاءاللہ، جس کے ذمہ دار ہمارے مولانا جو ہے ضمیر اللہ صاحب ہیں اور جن کی سرپرستی ہمارے دادا بھائی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھو چند ہی سال گزرے ہیں، میں درمیان میں ایک مرتبہ ہمارے دادا بھائی سے شکایت کیا کہ دادا بھائی آپ کے مسجد میں مدرسہ کھلا ہوا ہے، سنا ہے مگر آپ نے ہم کو مدرسہ دکھایا ہی نہیں۔ تو دادا بھائی جو ہے، میں دادا پیر مسجد کو آیا ہوا تھا، سامنے کریم شاہ اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کے در پر بھی میں آیا ہوا تھا۔ چند دن چند سال حضرت جو ہے ہمارے دادا بھائی بھی وہاں کے ذمہ دار رہے ہیں، تو وہاں کے جو پاپا حضرت بھلے ذمہ دار تھے، وہاں کے درگاہ کے مجاہد تھے، ذمہ دار تھے، تو ان سے بھی بڑی مناسبت اور محبت ہو گئی تھی حضرت دادا بھائی کے واسطے سے۔ وہ ہمارا بہت اکرام کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں۔ تو یہ جو آج کا جو نعتیہ پروگرام پیش ہوا مجھے بہت اچھا لگا۔ چند سالوں کے اندر اتنی آگے ترقی ہو رہی ہے کہ یہاں کے پڑھے ہوئے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور اتنے مہذب طریقے سے ان کی لائف بن رہی ہے، ان کی زندگی بن رہی ہے، گڈ لائف اور فائن لائف بن رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر صحیح بات یہ ہے کہ دیکھو اچھی چیز کو بنا دینا یہ بھی ایک کام ہے، مگر جو چیز ٹوٹی پھوٹی ہو، اسکریپ جیسی ہو، دنیا والے اس کو حفاظت سے دھکار دیے ہو، چیز کو اٹھا کر پھینک دیے ہو، ایسی چیز کو بنانا یہ ایک بڑے دل گردے والے کا ہی کام ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا ضمیر اللہ صاحب اور ان کے برادر محترم مولانا مسیح اللہ صاحب، ان کے والد محترم جو ہیں، ان کی فکریں ہیں اور ہمارے دادا بھائی کی اس میں ساتھ داری ہے کہ الحمدللہ چند سالوں کے اندر میں نے جو آسد انسان کہنے آیا تھا اور آج دیکھ رہا ہوں ایک
تبدیلی اور نئی انوکھے انداز کی چیز میں دیکھ رہا ہوں، اور خصوصاً ایسی محفل میں دیکھ رہا ہوں جہاں نعتیہ محفل میں بچے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ نے تو ہے بہتر سے بہتر نعتیہ اشعار پیش کیے، نعت پاک پیش کر کے جو ہے ہمارا دل خوش کیا۔ اور یہ نعت پاک معمولی چیز نہیں ہے، یہ درود کا تحفہ ہے۔ جمعہ کی رات میں، یعنی جمعرات آج ہے، کل جمعہ ہونے والا ہے، آج جمعے کی رات ہے، تو یہ تحفہ ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تو ہماری یاد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اللہ کے سامنے ہمارا تذکرہ ہوگا، کتنے دعائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں گی، کتنے بڑی بڑی برکت کی چیز ہے۔ تو مدرسے کے اندر روزانہ درود کی مجلس قائم کرنا چاہیے۔ ہمارا کاغذ اور ہمارے بڑے جو ہے ان کا طریقہ بتاتے ہیں کہ 40 درود بول کر ایک کتاب ہے، اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھائے ہیں، خود نبی کی زبان سے نکلے ہوئے درود کے کلمات نہیں۔ یہ طالب علم، یہ استاد بیٹھیں اور وہ درود پڑھتا رہے، تمام طلبہ بیٹھ کر غور سے سنیں۔ یہ طریقہ ہمارے بڑوں نے بتایا ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ روزانہ جو ہے ایک 10 منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بیٹھ کر درود پڑھیں گے اور غور سے سنیں گے، تو انشاءاللہ روزانہ ہمارے طرف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ضرور پہنچنے کا موقع ملے گا، اور اس کی برکت سے ایک وہ دن بھی آئے گا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے، اور دربار میں جا کر وہاں ہم درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو بچوں آپ سے خاص طور پر بولتا ہوں کہ آپ بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے کہا ہمیں آئے نہیں اللہ لایا سو، موٹی زبان میں بولتا ہوں سنے والے بچے، ہمیں آئے نہیں اللہ نہ لایا سو۔ اب یہاں آ گئے ہی تو ہم اپنا فیوچر بنانا ہے، کیا بنیں گے؟ ہمیں سب ایک زبان ہو کے بولو، ہم انشاءاللہ دین کے خادم بنیں گے، بولو بیٹے انشاءاللہ دین کے خادم بنیں گے، اور ہم مدرسے میں رہیں گے۔ مدرسے کے علاوہ ہم کو نہ دنیا چاہیے، نہ مال، نہ دولت چاہیے۔ ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے حدیث ہے، ہمارے لیے ہمارے استاد ہیں، ہمارے دین کی خدمت، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں تو گھروں سے کیا مطلب، ہمیں تو گھروں سے کیا مطلب، مدرسہ ہوگا وطن، ہمیں تو گھروں سے کیا مطلب، مدرسہ ہوگا وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ اس کے بعد آخر میں تمہارے واسطے بچوں ایک قصہ سنا کو اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ قصہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بچپن میں، یعنی چھوٹے بچے تھے، جیسے چھوٹا بچے بیٹھے نا آپ لوگ، تو چھوٹے تھے بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی اماں دوسرے کے گھروں میں جا کر کام کر کے آتے تھے اور بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، لیکن آ کر دیکھتے بچہ باہر گلی میں کھیلنے کو، مٹی میں کھیلنے کو، کپڑے میلا کرنے کو، کوئی بھی بچے کا پرسان حال نہیں ہے، یہ حال میں تھے۔ تو اس موقع پر ان کی اماں سوچے کیا ہے میرا بچہ، اس کی لائف کیسے بننا سو۔ اس کے بعد دیکھو
میں اس وقت بڑے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ دیکھو لوگوں کا مزاج کیا بن گیا ہے کہ جب 4 پیسے جیب میں چھنچھناتے ہیں تو ان کو کالج، اسکول، یونیورسٹیاں نظر آتی ہیں. کالج، اسکول، یونیورسٹیاں، نرسری اور پرائیویٹ اسکولز جو ہے ان کی نگاہوں میں آتے ہیں. علماء نظر نہیں آتے، مگر جب ان کی مجبوری پیش آ جاتی ہے تو یہی مشفق علماء، ذبیح اللہ حضرت جیسے، حبیب اللہ حضرت جیسے، وسیع اللہ حضرت جیسے، ایسے جو ہے بزرگان دین جو ہے نظر آتے ہیں. کیونکہ امت کو معلوم ہے میرے بچے پر، میرے بچے کے سر پر اگر شفقت کا ہاتھ پھیر سکتا ہے تو بس یہی علماء کر سکتے ہیں، ورنہ ہم وہاں جائیں گے دہلیز پر ختم بھی رکھنے نہیں دیں گے. اندر آنے کے لیے بولنا تو دور کی بات، بیٹھنے کے لیے بولنا تو دور کی بات، پڑھنے کے لیے ایڈمیشن دینا تو دور کی بات، مگر دہلیز سے ہی واقف کرا دیتے ہیں. مگر یہ بزرگان دین، یہ علماء کرام، ان کے دلوں میں شفقت والا دل ہے، محبت والا دل ہے، بڑا دل ہے، وسیع دل ہے. تو حضرت جو چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وقت ان کی اماں کو یاد آیا کہ ایک پہاڑ کے پاس ایک بزرگ رہتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، بچوں کو حفظ کراتے ہیں. اب بچے کو لے کر وہیں جانا ہے، لے کر گئے، وہ فیس لے کر بچوں کو پڑھاتے تھے. تو جا کر انہوں نے اپنے گھر کی ساری حالت، جو سچویشن تھا گھر کا، وہ سنایا. سنانے کے بعد ان کے حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، انشاءاللہ میں یہ بچے کو شروع سے بنیادی قاعدے سے لے کر آخر تک انشاءاللہ حافظ بنانے کی فکر کروں گا. تو حضرت نے ایک شرط لگایا. کیا شرط لگایا؟ جب تک بچہ حافظ قرآن نہیں ہوگا تب تک بچے کو گھر کو نہیں بھیجوں گا. ان کی اماں بھی بولے حضرت احساس کرو، جب تک بچہ پورا حافظ قرآن نہیں ہوگا تب تک گھر کو بھیجو رکھو. ایسا بول کو مدرسے میں چھوڑ کو چلے. تو استاد خوش ہو کر بولے ماں آپ کی اس قربانی کی وجہ سے میں بھی آپ کو ایک آفر دیتا ہوں اور بچوں کو میں فیس لے کے پڑھاتا ہوں، مگر تمہارے بچے کو فیس معاف کرتا ہوں، فری میں پڑھاؤں گا. تو بسم اللہ شروع کی، نورانی قاعدہ مکمل ہوا، حفظ شروع ہوا، نازلہ شروع ہوا، حفظ شروع ہوا. تقریباً 15-20 پارے ہو گئے. 15-20 پارے ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ نورانی قاعدہ مکمل ہونے کتنے سال لگتے ہیں؟ یہ معصوم بچہ اپنے گھر میں بیٹھا، اپنے گھر کو چھوڑ کر مدرسے میں بیٹھا ہے. ماں کا چہرہ دیکھا نہیں، باپ کا سایہ تو اٹھ گیا تھا، ماں کا چہرہ کئی دنوں سے نہیں دیکھا تھا. یہ کہا یاد آیا، اپنی امی کی یاد آ گئی. تو ماں کی جب یاد آ گئی تو ایک دن جا کر استاد سے کہا حضرت آج جمعرات کا دن ہے، چھٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں میں اپنی اماں کی سنت دے کے آ جاؤں، میری ماں کی یاد آ رہی ہے. تو استاد نے بھی سوچا صحیح بات ہے، چھوٹا بچہ ہے، ضرور اس بچے کو اپنی اماں کی یاد ضرور آئے گی. اب کیا کرنا ہے؟ وعدہ یہ ہوا ہے، پامیس یہ ہوا ہے کہ بچہ جب تک حافظ نہیں ہوگا گھر نہیں بھیجیں گے. دیکھو علماء کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا دماغ ایسا تیز ہوتا ہے. تو انہوں نے بچے سے کہا بیٹا ایسا کرو کہ تجھے تو امی کے پاس بھیجوں گا، یہ نہیں کہا کہ ہر دن میں بہنوں کا تجھے ڈانٹ ڈپٹ کر روانہ کر دیا، ایسا نہیں کہا. بچے کا دل بھی رکھنا ہے، پیار بھی رکھنا ہے، اس کے پڑھے کی بھی فکر کرنا ہے اور اس کے تربیت کا بھی خیال کرنا ہے. کیسی حکمت سے بولے معلوم کیا بولے معلوم کیا بیٹے دیکھ لے تجھے بھیج دوں میں، لیکن میرے طرف سے کنڈیشن، آج رات
کہ یاد کر سکتے نہیں میں بولتا ہوں نہیں رے بیٹے تو سنایا نہیں اس لیے تجھے میں گھر کو بھیجتا نہیں بچہ بھی کیا کرے گا صحیح بات ہے جی میں سنائی نہیں بولتا حضرت مجھے بھیجتے نہیں بولوں گا خاموش چپ چاپ جا کو بیٹھ جا یہ سوچ کو یہ پانچ پیر اٹھا کر دیے یا تو میں سناؤ بولے یہ بچے تھے کیا ارے آگے چل کر ایک اللہ کے بہت بڑے ولی بننے والے تھے ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مرید ہونے والے تھے دنیا کو اسلام ہونے والی تھی تو کیا ہوا حصہ حضرت جو ہے بیٹھے چھوٹے معصوم بچے تھے جیسے سامنے تین بچے بیٹھے ہیں نا ویسے چھوٹے معصوم بچے تھے بیٹھ کر یاد کرنا شروع کیے صبح سویرے جا کر حضرت کو جا کر 5 صفحے سنا دے 5 پیج اسپورٹ پڑھا ہوتا قرآن پاک کا سنا دے حضرت سر پکڑ لے کو لگے کیا رہے بابا انہیں ایک عجیب دکھتا ہے نا انہیں تو کیا بولے اچھا بھائی جان دے جا تیری شرط جب پوری ہو گئی جا گھر کو جا حضرت کو یقین ہو گیا اگر بچہ گھر کو جا کر بھی آئے گا تو فرق نہیں پڑے گا ضرور بچہ جلدی حضرت قرآن ہو جائے گا یہ سوچ کو حضرت جاؤ بولے اب تو بھیا تماشا کیا ہوا اب یہاں سے چھٹی مل گئی رضا مل گئی اب بچہ جاتا ہے معصوم خلوت کو لے کر جاتا ہے زمانہ ہوا ماں کی چہرے کو دیکھ کر جاتے 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 نکل گئے جاتے جاتے چاشت کے وقت تک اپنی ماں کے گھر کو پہنچتا ہے ان کی ماں بہت اللہ کی ولی تھی چاشت کی نماز کے لیے وضو بنا رہی تھی بچہ جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے امی جان تو جب ان کی ماں نے سنا آواز سنا پہچان لیے کہ میرا بچہ ہی آیا ہے پہچاننے والا بچہ آیا ہے ماں تو پہچان لیتی ہے بچے کی آواز کو پہچان لیتی ہے معلوم ہوگا میرا بچہ آیا سو مگر پوچھے کون آیا ہے تو کہا بایزید تمہارا بیٹا آیا ہوں تو کیا بولے معلوم کیا وہ بایزید کی مجھے معلوم لگے میرا بچہ کون تو گیا نا مدرسے میں حافظ ہو کر آنگا تو کون بولا بایزید کی مجھے معلوم نہیں ایسا بولا تو وضو کر لے کو نماز میں کھڑ گئے انہیں دیکھے یا دروازہ کھلنے کا دکھتا نہیں ہے اماں بولا رہے حافظ قرآن ہوگا آنے والا بچہ تو حافظ ہمارے پہلے کیسا آگا تو پھر واپس نکل کو مدرسے کو چلے گئے جاتے کے بعد حضرت سمجھ گیا ہاں ان کے اماں اسے جوائے نہیں اس لیے واپس جلدی بھاگتا رہا ہے ایسا کر لو بول کو یہاں حضرت مدرسے میں جمع لیے خیر قصہ ختم ہوا تو دیکھو یہاں بچوں میں کیا بتانا چاہتا ہوں یہ ایک طرف ماں بھگا واپس بھیج ڈالی مگر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی یا اللہ میرے بچے کو جلدی حافظ قرآن بنا دے رو کے دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے جنم کے ٹکڑے کو میں دور کر رہی ہوں اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے ایسے دعائیں لینے والے ہوئے ایک طرف سے استاد دعا کر رہے اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے مگر جو ہے واپس آ گیا ہے اللہ اس کو جلدی حافظ قرآن بنا دے اس کے بعد 10 دن میں 10 باریں اس کی یہ ایک دن میں ایک بارہ یہ ایک دن میں ایک بارہ اس کی حفظ کر کے مکمل سنا دیے حافظ قرآن نے اس کے بعد جو ہے ان کے اماں کو بلایا حضرت کہا کہ تمہارا بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے اب لے کے چلے جاؤ تو بچوں ہم مدرسے میں آ گئے ہیں تو مدرسے کے والد مدرسے کے طالب علم میں رہنا چاہیے ہمیں ہمیشہ مدرسے سے محبت رکھنا چاہیے استادوں کا ادب کرنا چاہیے کتاب کا ادب کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ باقی صفائی کا لحاظ کرنا چاہیے آج کے دن الحمدللہ اچھے پاک کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں دوسرے وقت میں مہنگے کپڑے پہننے کو حسینہ کے کاڑے توڑنے کو آپس میں لڑنے کو بھیڑنے کو نہیں ڈھونڈنا بیٹے ہمیشہ جو ہے انسان کے بچے بن کے ڈھونڈنا دیکھو ہمیں دیکھ رہے ہیں گلے میں کتے لڑنے کو مرتے رہتے ہیں کتے کچھ لڑنے کو مرتے نہیں کیا ہمیں انسان کے بچے نا ہمیں انسان کے بچے کو کتے بچے کے گل جانا سو کئی کو لڑنے لڑنے کو بنا سو ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ ہمیں آپس میں مل کر ڈھونڈنا اور چاہت سے رہنا بڑے مہینے لگے رہنا اتنا لڑ کے کیسے کام پہ بھی جانا نہیں تو یہ جو ہے ہمارے مدرسے آپ بچوں کو نصیحت ہے آخر میں اس سے مدرسے کے ذمہ دار
اور محتمین صاحب دعوت برکاتہم اور ان کے والد صاحب اور تمام حاضرین کو آج کے اس جلسے کی کامیابی کی مبارکبادی دیتا ہوں کہ آج کا جلسہ آج کی مجلس جو ہے بہت کامیاب رہی. اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی اللہ اور ترقی عطا فرمائے. اس کے ذمہ دار اساتذہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جان میں مال میں عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. یہاں پہ پڑھنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے چمکائے, سورج چاند جیسا چمکائے, خوب جو ہے دین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.